ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وفرض مثل عرض کرنے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر کوئی شخص نیکی کرے تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نیکی عنایت فرماتا ہے. اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ نیکی کرنے والے کا احسان ضائع نہیں کرتا. کوئی شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، ذکر و فکر کرے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق چلے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پروردگار عالم اس کے سارے احسانات کو برباد کر دے، خراب کر دے، بلکہ جس طرح اچھی نیت نہ کرے گا، جس طرح انسان محبت نہ پیار نہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نالوں زیادہ پیار سے محبت نہ اس کا بدلہ عنایت فرماتا ہے. دیکھا کہ اولیاء اللہ بزرگان دین جس طرح خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، اگر وہ اپنے کمروں کے اندر چھپ کے ساری دنیا کی نگاہ سے اوجھے ہو کے الگ بیٹھ کے خلوت کے اندر بھی اللہ کی یاد انہوں نے کی تھی، پروردگار عالم نے اس کی خوشبو ساری کائنات میں پھیلا دی. میں حضرت سلطان العارفین سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ جو اکثر لوگ لاریوں سے، ٹرکوں سے، رکشوں سے جگہ جگہ سے جو دیکھا وہ حق باہو لکھا اکثر کسی دیکھ رہے ہیں. میں سوچا وہ خصوصیت نہ پروردگار عالم نے یہ نہ اس طرح کیوں مشہور کر دیتا، نہ اس سے پہلے کوئی اشتہار نکالے گئے کہ لوگوں اس کا نام لکھو، نہ اس طرح سلطان صاحب نے فرمایا، نہ کسی ہوری لوگوں نے ترغیب دیتی کہ اس طرح سے لکھو. ایک قدرتی طرف اس طرح اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا تو بات سمجھ یہ آئی کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر و فکر کرے، زبان کے نال کرے، خدا تعالیٰ دنیا کی زبان ہے تو اس کی محبوبیت اور مقبولیت پیدا کر دے گا. اپنے خیالات نہ پیدا کرے تو فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں فرمایا کہ انہوں نے محبت اس لوگوں نے دلوں میں پیدا کر دیں گے. دل میں اللہ نے عشق محبت رکھے، اللہ تعالیٰ لوگوں نے دلوں میں اللہ محبت پیدا کر دیں گے. سلطان العارفین سلطان کا رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں جنہوں نے دیکھی ہیں انہوں نے اس بات کا علم ہے کہ انہوں نے اپنی ہر کتاب کے اندر رب تعالیٰ کا نام لکھا ہے کہ لوگوں اس طرح نام لکھ کے کہ رب کے نام کا تصور کرو اپنے ہاتھوں. میں خود دیکھا کہ حضرت سلطان العارفین سلطان رحمۃ اللہ ایک بڑی پرانی کتاب جو میں اپنے ہاتھوں میں لکھی تھی، ان کے اپنے ہاتھوں اس طرح کر کے نام انہوں نے بنائے خود. ہر کتاب لکھے اور ہر شوق محبت پیدا رکھنے والے شخص کو اپنے ہاتھوں کاغذ سے بنا کے اس میں ذات اس میں محبت کا لکھ دینا کتاب لوگوں کا سبق ہے، انہوں کسی تصور کیا کرو. یہ انہوں کا ایک خاص سبق تھی میرا لوگوں کو دس قسم کے اللہ کے نام کا تصور کرو. ان میں انسان کا باطن کھل جائے، خدا کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ کی مقبولیت پیدا ہوتی ہے. ایک خاص طریقہ کار ہے کہ سلطان العارفین سلطان باؤ کا لگا قریب خطوں کے افراد یہ پیدا کرتا ہے اور بڑا تجربے والی چیز ہے، بڑی اعلیٰ چیز ہے. بہرحال اس کا نتیجہ ہے نکلا پروردگار عالم نے فرمایا کہ اگر تو میرا نام اپنے ہاتھوں نہ لکھ کے دنیا میں پھیلائے تو میں تیرا نام ساری کائنات میں لکھ کے پھیلا دیا. تو ہر جگہ احسان الا الاحسان. جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نیکی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس موسیقی کے مطابق فرمان رہا ہے. اور انہوں نے تذکرہ نور پڑھا، تذکرہ اولیاء کہ شیخ عبد الواحد ایک بڑے اولیاء اللہ الفاظ ہیں. انہوں نے کیا اے مولا تبارک و تعالیٰ ایک عرض کسی خدا کی بارگاہ کہ یا اللہ دنیا کے آدمی دکھا دے کہ جیڑا جنت میں میرے نال ہوئے گا، میرے برابر کا ہوئے گا، میرے قریب ہوئے گا، میرا پڑوسی ہوئے گا. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جا فلاں جنگل میں ایک عورت ہے اللہ کی یاد کرنے والی حضرت محمودہ رضی اللہ تعالیٰ ایک اللہ کی ولی فرمایا کہ جا انہوں نے جا کے اجازت کر تیرے نال جنت میں میرا مقام ہوئے گا. حضرت عبدالباز فرمایا کہ میں چلا گیا، جب میں تلاش کرتا چلا گیا، میں دیکھا ایک اللہ کی بندی ہے
وہ 10 دن نال تھلے بیٹھ کے نماز خدا کی پڑھ رہی ہے، ان کی بھیڈاں بکریاں چلدیاں پھردیاں بھیڑیے بھی لگے سمجھنے، بھیڈاں بکریاں بھیڑیے بھی نال نال لگے سمجھنے۔ یہ بڑا حیران ہوا کہ ان کے بھیڑیے بھیڈاں بکریاں بھیڑیاں لگی پھردیاں نے۔ آپ نے سلام پھیرا دیکھا کہ آپ نے ساتھ فرمایا اے عبداللہ کس مقصد واسطے ہیں؟ نام بھی دس۔ حضرت محمود نے جب نام لیا شیخ عبداللہ نے بڑا تعجب ہوا، کوئی نہ واقف نہ میں جانتا نہ پہچانتا، میرا نام کس طرح انہوں نے معلوم کر لیا۔ پوچھا کہ اے اللہ کی بندی نے میرے دس میرا نام کیوں دسا؟ اصل میرا تیرا نام انہیں دسا کہ میرے گل بھیجا ہے، انہیں نہیں دس۔ اچھا یہ دس، میں پوچھنا یہ چاہنا کہ تیریاں بھیڈاں بکریاں نے تیری سلو قدم بھی کر لی، یہ تو چیزاں اپنی گئی خلاف انہوں بھیڈاں بکریاں نہیں تیری بھی سلو قدم بھی ہو گئی، جب بھی رب نے سلو کر لی انہوں نے سلو کر لی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھ میرا اور تیری ملاقات جنت میں ہوگی گی، قیامت کا دن ہوگی، اس وقت تیری ملاقات نہیں کریں، میں خدا کی یاد کی مشغول ہوں۔ بے نیازی اللہ تبارک کرنے سے پیدا کی تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز انسان کے تابع ہے اگر انسان خدا کے صحیح تابع ہو جائے۔ اور سلمان علیہ نبینا علیہ السلام اے ہوا کبھی تیز ہوتی، اگر 100 بھی گھنٹہ چلتا ہے مینارے گرا دیں گی، بڑے بڑے چھتاں اڑا کے رکھ دیں گی، حالات بھی دیکھتے رہتے، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا وَسَخَّرْنَا الرِّيحَ لِسُلَيْمَانَ، اسی سلیمان علیہ السلام واسطے ہوا جو تابع کر دیتا۔ آپ جب فرمانے سے حکم وہ آ جاتی تھی آپ کے تخت اتارے تھے، جب ہوا نے حکم دے وہ تابع کر دی تھی، اور پروردگار عالم کے تابع اس طرح ہو گئی کہ اللہ نے حکم دیتا ہے ہوا کو، تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا آج کی قوم تھی اور بڑی سرکش قوم اللہ تعالیٰ کے خلاف گلا کرنے والے، اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، فرمایا کہ او ہوا بھیجی اللہ تعالیٰ کی تابع تھی سخت ہوا، سخر لها علیہم 7 لیال و8 ایام، 7 دن کہ 8 راتاں اس پروردگار عالم نے چھڑ دیتا کہ انہوں ہلاک کر دے، حسوماً قوت لگا کے پوری طاقت نہ فتر القوم فیہا صرعا، قرآن نے فرمایا کہ اس قوم نے دیکھا کہ وہ قوم جس طرح کی شہر پٹکا کے زمین پہ رکھی جائیں، پٹکا پٹکا میں بڑے بڑے کافروں کو دیتا تانہم آجاز رخت خاویہ، فرمایا کہ جس طرح بڑے بڑے درخت تنے دار درخت ہوئے کھجور کا اور جڑوں میں پڑ کے کھڑے زمین پہ چھوڑ دیتا جائے، اس طرح پھل پھل کے چھوڑ دیتا فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، فرمایا کہ صرف اللہ کے بدن والے لوگوں کو اللہ نے نجات دے دی، کیونکہ ہوا اللہ کے تابع ہے، انہوں نے کافروں نے ہلاک کر دیتا، اور جنہوں نے حود علیہ السلام سے ایمان لے آیا جنہوں لوگ لیٹ ہو گئے انہوں نے اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ تھوڑی سی مٹھی قوم وہ بالکل بچ گئے۔ اگر کچھ واقع سنا کہ حضرت حود علیہ السلام نے کہا کہ مولا تعالیٰ تو آواز چھڈن لگا کہ بننے والے چند درویش نے ایک ہی تک جان، اللہ نے ارشاد فرمایا یہ میدان چ لے جا اتنے جا کے بٹھا دیں۔ حضرت حود علیہ السلام کہہ رہے جی سبھی گل ایسے سر کو ڈاکنا ہوگا بچ جاؤں کی آواز دوں تو اسے جگہ دکھا دیں گے انہوں نے اڑا کے ہوا لے جائے، اللہ نے فرمایا کہ تو دیکھ اسے دکھا دے اور انہوں نے پاس ایک طرح کر کے لکیر کھینچ دے، لکیر کھینچ دیتی۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ سمجھ لے حود گردے موبنا خطے کشیر، حضرت حود علیہ السلام نے دنیا میں کوئی خط کھینچ دیتا جن نام سے کبھی حساب کھینچنا حساب کر لینا ان بھی یہ لکیر ہے، لیکن حساب سے وکیلے کی طرح ہوتی ہے جن میں کوئی شاید داخل نہیں ہو سکتی، دنیا کی ظاہری طاقت میں کوئی داخل ہو سکتی، کوئی جن کوئی فرشتہ کوئی تکلیف دینے والی چیز کوئی شاید اس کے اندر نہیں آ سکتی۔ بات حود گردے مومنا خطے کشیر اور نرم چھوٹے جا کے تو آجا رسی، جس وقت ہوا بڑی تیز چلی لکیر کے کول آگے
اس سے مقام سے آ کے کھڑی ہو جائے. اب دینے کی آدمی کے رقیب اندر داخل ہو جائے اور دنیا میں دیکھا بڑے بڑے کافر کیوں کیا انتظام سنتے دیکھے سرکار کے جانے والوں انہوں نے سروں میں پتھروں کے آج چھوڑ دیتا تباہ برباد کر دیتا. لیکن وہ لوگ اللہ کے بدل والے حضور اسلام کے خالق کے غلام میں ہوا نے کوئی چھیڑے. تو مقصد یہ ہے کہ کائنات کی ہر وہ چیز انسان کے تابع ہے. انسان ہی اشرف المخلوقات. انسان کی روح اس قدر قوی ہے انسان اس کو کم نہ لگے اس کی اپنی مرضی. لیکن حقیقت بات یہ ہے روح اس قدر لطیف ہے اتنی بڑی زبردست کی طاقت ہے نہ اس کے سامنے جن ٹھہر جائے نہ ان کے سامنے کو فرشتہ ٹھہر سک جائے. فرشتہ کی طاقت لطافت بھی کمزور جنہ کی لطافت بھی کمزور روح سب لوگ زیادہ قوی ہے. میں حیران ہونا کتنے لوگ کو بے وقوف ہوتے ہیں سارے کو لوگوں نے پچھلے بھی سن کو ایسا وظیفہ کرتے جن فائدے تابع ہو جائیں. وہ خدا لے بندے کہ تو انسان صحیح بن جائے تیرا اللہ نہ صحیح تعلق ہو جائے تیری روح بھی اپنی صحیح قوت سامنے آ جائے جن چاہتے تیرے خادم اور غلام تو پڑھ کر کے اپنے دماغ کھولی کیوں کر اصل کوئی ہزار وہی صاحب کہ میرے مسائل ہو جان وکلات یہ وکلات بڑا عجیب تھے یہ میرے مسائل ہو جائیں تو فرشتے کا بھی تیرے مسائل تو صحیح انسان بن تیرے انسانی جو کمالات دنیا میں وہ صحیح طور سے آ جائیں تیری روح کی قوت اجاگر ہو جائے. تیری روح ایک بڑی اعلیٰ نعمت ہے ایک بہت بڑی پاور اور طاقت ہے. تو کوئی لال ہوئے اسے کو رکھا روپئے جب تو پلے کبھی پھرے کہ کہے گا جو بڑا غریب ہے بڑا بھوکا ان سے کھانا واسطے نہیں لگتا تو وہ رکھوں اس لال میں کھول کے بازار جا کے فوکس کرے رب کے کھائے. یہ انسان اپنی روح کو فائدہ ہی نہ اٹھائے یہ کپڑا بنا چھوئے اپنے آپ سمجھے کہ میرے شیر ہی پکڑا ہے میرے سب ہی پکڑا ہے. حالانکہ غلط بات ہے انسان کی اگر روحانی قوت صحیح طور سے روح کی قوت موجود ہوئے شیر اس کا خادم اور غلام ہے حق اس کے سامنے پھر نہیں چک سکتا. سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین انہوں نے کتابوں چھاٹ دے تو انہوں نے مریدین بے سن اور سب کا کھیل دے جاتے جاتے سب کو کھیل لینا روحانی قوت سب بڑا کی چیز میرے سامنے ایس طرح ساتھ پھڑ کے وہ سب میں ٹکرا کے پھرانے میں نماز ہاتھ نہ پھڑ انہیں قوت خدا نے انسان نے علاج فرمائیے. لیکن انسان اپنی طاقت میں دیکھ گئی اپنی طاقت میں سن گئی وہ بھی اپنے آپ کو لگنا طرح سمجھا نظر ہوئے ہیں بالکل بیکار انہیں کوئی حقیقت نہیں کوئی چیز نہیں میرے لیے اتنا ہی مقام ہوئے. اللہ تعالیٰ کی جنہوں قوت مقام میں سنایا دے گا حضرت مریم اللہ نبی علیہ السلام یہ واقعی چلو کتابوں میں واقع اسلام کا واقع نبیوں کی کوئی طاقت انکار نہیں کر سکتی. حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تبارک تعالیٰ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام ذکر کر کر کے اللہ کر کے یہ قرآن پاک کی واقعہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل الگ تھلگ ایک کمرے سے رہ گئے سن الگ تھلگ رہنا اور کوئی بار دروازہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بند کر دینا تالا لگا دینا کہ آپ ایک دفعہ تشریف لائے قرآن پاک کی بھی واقعہ ہوتا ہے تشریف لائے سارے ہر قسم کے کھانے موجود میں اعلیٰ اعلیٰ قسم کے سلوک موجود میں انہوں نے پوچھا کہ انا کا کہا یہ چلو کوئی سلوک کس کو آ گئے تو میں کہا نہیں مل رہا یہ اللہ کو آئے اللہ چاہے کہ اسباب لڑ گئے اللہ چاہے کہ اسباب کو جو ہے نہیں دے سکتے اللہ اسباب کا محتاج نہیں اسی اسباب کے محتاج ہیں خدا اسباب کا محتاج نہیں خدا چاہے کہ جو ہے اسباب کو کسی دے دے اسباب سے بغیر یہ گھر کو کھولنا ہے چلا جاتا اللہ بغیر سبب نہیں مل رہا ہے. کون مریم علیہ السلام کے واقعہ ہے فرمانے ہیں کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اتفاق نہ آپ کو کوئی آدمی موجود نہیں کہ آپ کو بھوک نہیں لگی پیاس نہیں لگی تو پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ حجی الیک بجذع نخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا فرمایا کہ مریم علیہ السلام تیرے کو سکی کھجور ہے انہیں پھڑ کے نظر زور زور نہ ہلا اس کا انہوں ہاتھ لگایا تو بہترین ہر سبز شاداب بن گئی اور ان کے درمیان اعلیٰ پکی کھجوریں لگ گئی ہیں ہاتھ کا لگ رہا سی کھجوریں پکی نہیں نہ اسے لگ گئی ہیں. اسلام پاک کا ارشاد ہوتا ہے اس طرح سے یار واقع ہوتا ہے آپ نے کون بنانی نہیں کرنا وہ تو کوئی بنائی نہیں فرمایا حجی الیک بجذع نخلۃ وہ لگوتا ہے اس میں سبا کے ہلا ثابت علیہ کے رطبا جنیا
تو زیادہ پکیاں کھجوراں کو گرن گیا انہوں کھا لینا. وہ جیسے ہی آیا وہ چلو تازہ ہو گیا درخت اور چلو تازہ کھجوریں لگ گئی وہ گری اپنے سامنے رکھ لی اور آپ کھان لگ پے کھان لگ گئی. یہ واقعہ کیوں ہوا؟ اس طرح کی قوت کیوں پیدا ہوئی؟ انہوں نے اپنی روحانی قوت کو بڑھا لیا, خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی. اللہ تبارک کرم نے اس قسم کی قوت نظر فرمائی, فرمایا کہ اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں اور سکیاں ٹہنیاں بھی ہاتھ لگا کے سر تازہ ہو جاتی, ان میں وجہ قوت پیدا ہو جاتی. کیا اس کو خیال فرمایا ایک شاعر نے کہ عام لوگ کہتے ہیں کہ نبی ولی ساڈے جو ہوتے ہیں ساڈے یہ نہیں ہوتے کہ نبی روحانی طاقت اور قوت آ جائے پوری ساڈے نال میں فرق ہو جائے. ابھی ہزار طرح میں اور صحیح انسان سے سمجھنے کہ ہم نے پھولوں کو بھی جسم چھو لیا مرجھا گئے. اصل کو آ کے اگر پھلا نے ہاتھ لا دیں گے تو پھول مرجھا دیں. ہم نے پھولوں کو بھی جسم چھو لیا مرجھا گئے اور تم نے کانٹوں پر قدم رکھا گلستان کر دیا. اللہ کا مقبول بندہ کرنے ہم کوئی پیر رکھے تو انہوں گلستان بنا دینا ہے, ان باغ بنا دینا ہے, اس کے اندر خوبیاں اور مقامات پیدا ہو جاتے ہیں. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشے انسان نو اور پروردگار نے صحیح بات ہے اللہ تعالیٰ نے تعلق پیدا کرنے کی قوت نظر فرمائے اور اپنی روحانی قوت انسان دیکھے صحیح طور پہ اپنی پہچان کرے. اسی حیوانات سے واسطہ لوگوں کو ظاہر ہے نہ انہوں نے کوئی شاندار مثال نظر فرمائی. فرمایا کہ ایک عجائب ان ایک بچہ چھوٹا جا لگ گیا, شیرنی کا بچہ لگ شیر کا چھوٹا جا بچہ لگ گیا. اس نے اپنی بھیڑاں بکریاں میں رکھ دیا. وہ چھوٹا بچہ اس جگہ سے پرورش ہوئی اتنے رہا, انہوں نے چلتا پھرتا رہا کہ اس کو اپنی حقیقت نہ سمجھ سکیا. انہیں سن لیا کہ شاید میری بھیڑ ہی شیر نے دیکھا اتفاق نے دیکھا کہ بچہ ساڈا ہے بھیڑا بھی لگا پھر گا. وہ پہنچ گیا, انہیں کیا بچے نو کہ بچہ تم تو شیر کہ آج جب میرے نالا انہیں کہا نہ میں بھیڑ ہوں وہ بھیڑ اصلی تو شیر اصلی تو بھیڑ میں ان لوگوں نے پڑھا ان لوگوں نے پڑھا. انہیں کیا ان کی چھوٹ اختیار کریے کہ اس بچے میں بیچارے کا دوسرے دماغ اس قسم کا معروف ہو چکا ہے کہ یہ سمجھ نہیں اپنے آپ میں کہ میں ان لوگوں سے کوئی صورت اختیار کی جائے. ابھی سوچ سوچ کے شیر کے ذہن سے بات آئی کہ دراصل انہیں اپنی شکل دیکھی ہی نہیں, مطلب اپنی آپ شکل نہیں دیکھ سکتا. ساری دنیا دیکھتی ہے لیکن آپ نہیں اپنی شکل دیکھ سکتا. پہلے اپنی شکل دیکھی ہی نہیں. اس گل کی پتا تم دے گا یہ شیر اس ایک چھوٹی سی چھپڑی اور بچے کو کہنے لگا کہ بچہ کہنا کوئی نہیں اور تو کم از کم اتنا حساب کر کے دیکھ, ایسی جھاگ مار کے دیکھ, اپنے چہرے میں دیکھ کہ اپنے چہرے کی شکل و صورت بتاؤ کہ یہ تیرا چہرہ میرے نال ملتا ہے بیٹا بکریاں نال ملتا ہے. جو شیر کے بچے نے اس طرح کر کے انہیں چہرہ دیکھا وہ مجھے کہا کہ شیر میں دیکھے بیٹا میں دیکھے کہنا چہرہ کہ میرا شیر نال ملتا ہے. ان سمجھ آ گئی کہ واقعی میں شیر ہوں. جس وقت بھی سمجھ پیدا ہوئی یہ سمجھ پیدا ہو نہ ہی اس کے اندر ایک حرکت ایک قوت ایک توانائی پیدا ہو گئی, انہیں جسم کی پھرتی پیدا ہو گئی. اسی طرح انسان غافل لوگوں میں رہ رہا کہ سمجھ جائے کہ جو بھی حیوان جو کچھ بھی نہیں. اسی طرح انسان کے اندر کتنے ہر چیز کے سامنے آج ہوا ہے اور کتنی لوگوں نے اتنی غلطی جو مجھے یہ گال سارا بندے نہیں کرتا بھی جو کسان طویل کر اور خدا کے بندے تم اتنا آپ اتنا طویل ہیں کہ تو اگر کسی اور ہی روپ پڑ جائے تو ساری دنیا کو تباہ کر تو آپ ہی اتنا طویل طویلہ میں گردہ سن کبھی بکرا کے اندر گردہ سن جاتے ہیں کس طرح سے گردہ سن آپ ساری دنیا تیرے کو خاص ہو جائے کہ تم اپنی حقیقت بھول جائے. تم اللہ کا نائب ہے زمین میں, تو اللہ کی قوت ہے زمین کے اندر, تیرا خدا کی طاقت نہیں اگر تم اپنی طاقت میں استعمال کرنے جا نہیں تم اپنی حقیقت کا علم نہیں ہو گئے کہ میرا خلیفۃ اللہ سے لفظ اللہ کا خلیفہ یعنی اللہ کا نائب یہ ساری کائنات میرے تابع ہے اور کائنات کا جگہ جگہ میرے مسائل. ایک چیز انسان صحیح طور سے سمجھ آئے اور سمجھ دباؤ بھی ہے کہ انسان اپنی روحانی قوت کو سمجھے اور اس روح بھی صحیح طور سے جسم کو آزاد کر کے اس کی قوت واقع کر لے. کتنی بڑی قوت یہ تیرے جسم میں نہ اڑا کر چلی جائے جسم تیرا واقعی فقیر
جسے تیرا اربا نسل نہ دینا ہے، لیکن روح اربا نسل سے نہیں بنی، الگ قوت اور طاقت ہے. اگر اور طاقت پیدا کر لیں کہ آج تیرا جسم ہے بہت بڑا بھاری برتن ہے، تو اڑا کے جسے مرضی لے جائیں. سلطان راضی سلطان کا فرمایا کہ جس طرح یکدم جو رمضان لا مکان جو اس طرح روحانی قوت ہے واپس اس طرح لا مکان نال چپ کے لے جانا، ان نال میں لے جانا. تو انسان صحیح طور سے اپنی حقیقت کو سمجھے اور صحیح طور سے اللہ تعالیٰ کی احکام کی تعمیل کرے اور ان چیزوں کو استعمال کرنے کی جانچ سیکھے. اور یا اللہ بزرگان کی جس مجھے ہے کہ کس طرح انسان استعمال کر سکتا ہے، کس طرح اپنی روح کی قوت پیدا کر سکتا ہے اور سکتی خبیلہ روح کس طرح بیدار کر سکتا ہے. اس واسطے میں کسی چار دنوں کو ذکر کیا، ذکر جو پہلے بیان کیا تو ذکر کرنا چاہیے. ایسے ذکر کے نال انسان سے غفلت سے پردے دور ہو گئی اور اسے صاف ستھرا انسان کی روح جس وقت آ جاتی ہے اور انسان اپنی روحانی قوت کا پتہ چل جاتا ہے. یہ انسان کے سامنے ایک معمولی چیز ساری کائنات سنیں گے. عزیز صاحب سے کہنا ہے حضور نے تیرا ارشاد سنایا مطلب ہے یہ نہیں مطلب ہوگا کہ خدا بن جاتا ہے نہیں، بلکہ خدا بھی کام خبر ہو جاتا ہے. فرمایا کہ بولتا ہے تو خدا زبان نہ بولتا ہے، وہ چلتا ہے تو خدا کے کہنے نہ چلتا ہے، وہ اگر ہاتھ ہونے ہو جاتی تو خدا کے ہاتھ ہو جاتی ہے. مطلب تھی یہ نہیں کہ خدا کے اندر حضور کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کا خبر ہو جاتا ہے. خدا کی طاقتیں ہوتی ہیں اور بندے ظاہر ہوتی ہیں کیونکہ یہ روح ہے کوئی غیر سے حامل ہے اللہ کی خود کا طاقتیں نہیں. اور اس روح صحیح طور سے انسان کی علاج کرے یہ روح نہیں مرتی. اور یا اللہ بزرگان جی روح سر کے تمام کائنات کی کسی انسان کی روح نہیں مرتی، لیکن اور یا اللہ کیونکہ اپنی روحانی قوتوں استعمال دنیا میں کر کے بیان کرے اس واسطے خاص ہوں خدا بھی اپنی روحانی قوت ساری کائنات کے لوگوں کو خیر نہ استعمال دیکھے اللہ سلطان غازی سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ مزارات کے بڑے بڑے اولیاء اللہ جاتے ہیں اور جا کے بے حد فیضان حاصل کرتے ہیں. جس طرح زندہ بھلی کو کیا بھی اتنا خیرہ کریں گا جس میں انہوں نے قبر باپ خیر جاری بنا کی اللہ تعالیٰ کی یاد کی تھی اپنی روح کی قوت کو بیدار کیا اللہ کا نام بچا اور صحیح طور سے خدا کے بن جائے جو اللہ کا بن جائے اور صحیح طور سے نیکی کرے. اللہ تعالیٰ سے لیکن ضائع نہیں کر رہا ہر جزا اور احسان احسان. اللہ نے فرمایا کہ احسان کا بدلہ احسان ہے. تم کر کے دیکھو فرمایا کچھ جیسی کر کے دیکھو کبھی کبھی ضائع نہیں جائے. پر صرف کوئی گل تو کرتی ہے کہ کرو صرف اس واسطے اللہ تعالیٰ کی رضا واسطے اللہ سوال کرے کی خدمت واسطے کسی اپنی ذاتی کاروبار واسطے نہیں کسی ذاتی مقاصد واسطے نہیں. انسان کا صحیح طور سے خدا نہ سلط ہو جائے